अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली उस हंगामा खेज समाअत का अहवाल जो सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर हुई। और इस समाअत के दौरान आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब वाज़ेह तौर पर न सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जहराना अंदाज अपनाया, मगर बिल आखिर उनको सबकी का सामना करना पड़ा। अदालत ने आज उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब इस तमाम की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं समाअत के आगाज पर आबिद जुबैरी जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने अदालत में आकर रोस्टम पर आकर अपने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मेरे 5 बुनियादी नुकात हैं, उन पर रोशनी डालना चाहता हूँ। नेक्सस की उन्होंने बात की, सिविलियन और फौजी जो नेक्सस है 9 मई के हवाले से, और साथ साथ उन्होंने अमेंडमेंट जो आईनी तरमीम है उस पर जोर दिया कि उसके बगैर मिलिट्री ट्रायल नामुमकिन है। बहरहाल इसी तरह के कुछ दीगर भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लिए। मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं आइन के 175, 203, 9, 8, 10A, उन तमाम का हवाला दिया। उनके आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हुए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उन्होंने आज आते सार ही जस्टिस याहिया अफरीदी का कंधा इस्तेमाल किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का 23 जून का एक अदालती नोट है, उस नोट का सहारा लेते हुए जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस को कि वो फुल कोर्ट तश्कील दें। अब उसको जवाब बनाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज अदालत के सामने खड़े होकर कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। न सिर्फ फुल कोर्ट जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बात कही है, बल्कि जो मिलिट्री एक्ट की सेक्शन 21D है उसको भी चैलेंज किया गया है, लिहाजा यहाँ पर फुल कोर्ट लाजमी होना चाहिए। फिर उन्होंने अदालत के सामने जस्टिस याहिया अफरीदी का वो नोट पढ़ा। जस्टिस आयशा मलिक ने पहला सवाल दागा। उन्होंने कहा कि हाउ डू यू मेक दिस रिक्वेस्ट नाउ, इस मौके पर आप ये दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं, कौन डिसाइड करेगा इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा, जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूं कि जो अवेलेबल जजेस हैं, जो दस्तियाब जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हु विल डिसाइड हु इज अवेलेबल, कौन ये तय करेगा कौन दस्तियाब है, जिस पर उन्होंने ये बताया जो अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंक्वायर करेंगे कि कौन कौन दस्तियाब है और फिर उनकी दस्तियाबी को देखकर वो बेंच तश्कील देंगे। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि डोंट मेक हाफ बेक्ड ऑब्जेक्शंस, और वो साथ साथ ये भी कह रही हैं कि इस जो आपकी सबमिशन है इसके साथ आप कैसे प्रोसीड करते हैं, आप कैसे इसके साथ आगे लेकर चलते हैं इसको, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि जो नोट आया है, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से एक बात कही गई कि ये नोट जो है ये 23 जून का है, बल्कि जबकि उसके बाद भी मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोट क्योंकि लास्ट जो हियरिंग हुई है उसके बाद 23 जून का जारी किया गया है। फिर एक जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि समाअत के आगाज पर जब मिलिट्री कोर्ट केस का आगाज हुआ तो हुकूमत की जानिब से कोई एतराज आयद नहीं किया गया। कुछ रोज समाअत हुई, हुकूमत की जानिब से एक फाजिल जज पर एतराज उठा दिया गया और फिर अब फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है। आप किस जानिब जा रहे हैं? इसी दौरान इरफान कादिर साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने अदालत से बात करना चाही। अटॉर्नी जनरल ने उनको रोका, उन्होंने कहा कि 1 मिनट आप रुक जाएं, मैं बात कर रहा हूं। फिर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ कहता हूँ इस तमाम तर सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। फिर इससे कबल के चीफ जस्टिस के हम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आए। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी यही बात की कि जब मुकदमा ऑलरेडी मिड तक पहुंच चुका है, एक साइड के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, दोबारा से आप क्यों चाहते हैं कि इस मुकदमे को सुना जाए? हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्रोसीड करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स दें। जो जवाब आपने गुज़िश्ता रोज जमा करवाया है, बड़ा मुफस्सिल जवाब है, उसके ऊपर हमें मुतमईन करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कुछ कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तमाम जो जजेस हैं, तमाम मेंबर्स हैं बेंच के या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, उनके लिए हाईएस्ट रिस्पेक्ट है और रिगार्ड है और मैं उनकी राय का इंतहाई एहतराम करता हूँ। और आपने जिस नोट का हवाला दिया जस्टिस याहिया अफरीदी का, अटॉर्नी जनरल साहब, मैंने भी वो नोट पढ़ा है
آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ اس نوٹ کے اندر فاضل جج نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے عدلیہ کی بات کی ہے اس کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ تعطیلات کے دوران ٹیک اپ ہوا، اور بلکہ ٹیک اپ نہیں ہوا، تعطیلات کے دوران ہی سماعت کے لیے مقرر ہونے سے قبل دائر بھی ہوا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ مقدمہ آیا سپریم کورٹ میں اس وقت تمام ججز دستیاب نہیں تھے، میں نے تمام جو دستیاب ججز ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنے۔ یہاں پر آج چیف جسٹس نے ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا عید کے دنوں میں، کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ان کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ آج انہوں نے یہ بات کمرہ عدالت میں کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام ججز کو کہا کہ مجھے جوائن کریں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 فاضل ججز نے اپنے اعتراضات یا انکار کیا بینچ میں بیٹھنے سے، اور میں پھر بقیہ بینچ کے ساتھ آگے چلا، اور اچانک سے حکومت کو یاد آ گیا اور انہوں نے بھی ایک فاضل جج کے اوپر اعتراض اٹھا دیا۔ میں کافی زیادہ حیران تھا، اور مجھے کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں حیرانگی ہوئی ہے آپ کے جانب سے، انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور آپ کی حکومت کی جانب سے اس اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا ہے، گو کہ ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا، ان کا پورا حق تھا اس مقدمے کی سماعت کرنا، مگر پھر بھی انہوں نے گریس دکھائی اور وہ خود بینچ سے الگ ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایکنالج کروں گا اٹارنی جنرل صاحب آپ کی خدمات کو اور آپ کی گورنمنٹ کو، کہ کس طرح مجھے خوشی ہوئی، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو زیر حراست لوگ ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے اور یہ قابل تعریف بھی ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پر اٹارنی جنرل کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اگر آپ وقت چاہتے ہیں، التوا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، مگر فل کورٹ تو اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ التوا چاہتے ہیں، تاریخ چاہتے ہیں تو بتا دیں، ہم وہ دے دیتے ہیں، مگر فل کورٹ تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وی وڈ لائک ٹو گیو یو اے فل ہیئرنگ، اور فل کورٹ تو نہیں، ہم آپ کو فل ہیئرنگ ضرور دے سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب I'll be very frank with you sir۔ پھر یہاں پر چیف جسٹس نے بولا کہ civilians should not be put through rigors، شہریوں کو سختی سے نہیں گزارنا چاہیے۔ جو ملٹری کا قانون ہے، جو فوجی قانون ہے، وہ انتہائی سخت ہے، اس بات کا اندازہ سب کو ہے۔ ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے جو ملٹری کے اندر ہے، لیکن جو ملٹری میں نہیں ہے، جو عام شہری ہیں، ان کے لیے قانون کافی سخت ہے۔ پھر انہوں نے مختلف حوالہ جات دیے۔ انہوں نے یہاں پر ایک موقع پر کہا کہ جو ملٹری کورٹ ہے وہ پبلک نہیں ہوتی، وہ پبلک ہیئرنگ کے لیے اوپن نہیں ہوتی، وہاں پر مطلب پبلک جو ہے وہ اس کو وہاں پر کور نہیں کر سکتی، سن نہیں سکتی، اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس سے قبل ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ کے بنانے کے حوالے سے میں اپنی رائے آپ کو کیا دوں، میرے ساتھی ججز نے آپ کو ان کی رائے سے آگاہ کر دیا ہے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر، ایون جسٹس اعجاز الحسن نے بھی ایک موقع پر بات کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اب وقت آ چکا ہے اٹارنی جنرل صاحب، اٹس ٹائم فار یو ٹو آنسر دوز کانسٹیٹیوشنل کوسچنز which were raised by the petitioners، جو اب تک سوالات اٹھائے گئے ہیں درخواست گزاروں کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے۔ اٹارنی جنرل صاحب اب وقت آ چکا ہے کہ آپ ان کا جواب دیں، نہ کہ فل کورٹ کے مطالبے کے پیچھے چھپیں یا التوا کے پیچھے۔ اور یہ جو 2 لائنیں یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کی۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہر شخص جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے کی سنجیدگی سے واقف ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر ایک موقع پر اتنا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت فل کورٹ کی جو تشکیل ہے وہ ناممکن ہے، ججز دستیاب نہیں ہیں، 3 ججز انکار کر چکے ہیں بینچ میں بیٹھنے سے، اور دیگر کئی ججز جو ہیں وہ تعطیلات پر ہیں، کئی پہاڑوں میں گھومنے گئے ہوئے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں،
لہٰذا ابھی ممکن نظر نہیں آتا فل کورٹ تشکیل دینا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وی ول گیو اٹ اے تھاٹ. ہم تمام ججز جو ہیں وہ بیٹھ کر اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر ضرور سوچیں گے. پھر انہوں نے آخر میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل بے شک ہو مگر آئین سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ جو آبزرویشنز ہیں، بالخصوص جو ملٹری کورٹ اور اس کی سختی، اور اس کے بعد شہریوں کے حقوق، آئین جو ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کی یقین دہانی پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو آج بڑے ہی نپے تلے آبزرویشنز آئے ہیں، ریمارکس آئے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس بھی کچھ سخت فیصلہ دے سکتے ہیں. گو کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو بہت سے میرے دوست اس بات پر سوچ رہے ہوں گے کہ چیف جسٹس نے پہلے بھی کئی آبزرویشنز دی ہیں. آپ کی یہ بات بالکل درست ہو سکتی ہے، یہ رائے بھی درست ہو سکتی ہے، مگر ہم نے وہ رپورٹ کرنا ہے جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے آبزرو کیا ہے. چیف جسٹس کے پاس اب کھونے کو کچھ ہے نہیں. چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے ضمیر کے مطابق سب سے پہلے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمیر کے مطابق اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں، تو آبویسلی اس فیصلے کے دور رس نتائج ہوں گے اور ان کی ایک لیگیسی جو ہے اس سے فالو ہوگی. اور دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، جن کا ایک تاثر ہے کہ وہ دوسرے ججز کے گروپ سے ان کا تعلق ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک فیصلہ تحریر کریں اور دیگر 5 ججز اس پر اپنے دستخط کر دیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی مثبت پیغام ہوگا ان تمام لوگوں کو جو کہ ناقدین ہیں سو کالڈ. اور بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ جو اٹارنی جنرل ہیں ان کے آرگیومنٹس آبویسلی بڑے مزیدار ہونے والے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں سرپرائز آیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، وہ ہے اشتر اوصاف علی، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان. ان کو ان کی سروسز ایکوائر کی ہیں وزیر اعظم پاکستان نے بیرسٹر فروغ نسیم کی جگہ. اب جو اشتر اوصاف علی صاحب ہیں وہ آرگومنٹس دیں گے، اور دوسری جانب وزارت دفاع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب. آج 3 مرتبہ عرفان قادر روسٹم پر آئے. ایک مرتبہ چیف جسٹس نے ان کو روک دیا، ایک مرتبہ چیف جسٹس نے اعجاز الحسن کے کہنے پر ان کو روک دیا، اور 2 دفعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خود ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہا کہ مہربانی کریں آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ کافی سخت باتیں کر رہے تھے. سماعت کے اختتام پر انہوں نے جب یہ کہنا چاہا کہ میرا اعتراض صرف ایک چیف جسٹس پر نہیں بلکہ 3 ججز پر ہے، ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر، تو اٹارنی جنرل نے ان کے منہ کے آگے سے مائک کھینچ لیا اور ان سے بیٹھنے کی بار بار گزارش کرتے رہے اور اپنا سر پکڑ کر کھڑے رہے کہ میں کیا کروں. بظاہر تو پلان نظر آ رہا تھا، بہرحال جو بھی تھا ایکٹ اچھا ہوا. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اور آئندہ سماعت پر اگر عرفان قادر صاحب کو موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر آپ عرفان قادر صاحب سے لاکھ اختلاف کریں، ان کے مزاج سے لاکھ اختلاف کریں، سب سے جو کلیدی یا پرٹیننٹ پوائنٹس ریز ہوں گے وہ ان کی جانب سے ہوں گے، کیونکہ مین رسپونڈنٹ وہ ہے ڈیفنس منسٹری. اور یہ ٹرائل، ملٹری کا ٹرائل جو ہے یہ آبویسلی ڈیفنس منسٹری کے اس میں آتا ہے. تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس اور دیگر ججز ان کو موقع دیتے ہیں یا نہیں، اور اس کے اوپر پھر اپنی ججمنٹ کیا پاس کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر اس سے سماعت ہونے جا رہی ہے. کل دوبارہ 11:30 بجے کمرہ عدالت نمبر 1 میں 6 ججز بیٹھیں گے. کل تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.